الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، میدان کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے اور حق و باطل کا مارکہ ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو بالکل یہ بے جا نہیں ہوگی کہ کربلا کے بعد دنیا میں دو فکر باقی رہیں۔ ایک فکر کا نام حسینی فکر ہے اور دوسری فکر کا نام یزیدی فکر ہے۔ لیکن یہ فرق حق و باطل کا یہ کیسے واضح ہوا؟ اس کو واضح کرنے میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اور 72 نفوس قدسیہ نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے سر کو کٹا دیا اور شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، وہاں پر اگر خواتین اہل بیت کا کردار جو میدان کربلا میں اور اس کے بعد شام کے اندر، کوفہ کے اندر، درباروں کے اندر جناب سیدنا زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات اور سید زینب کے ساتھ دیگر جو خواتین اہل بیت ہیں، ان کی جرت، ان کا صبر، ان کا استقامت جو ہے، ان کا استقلال جو ہے، اس کو اگر فراموش کر دیا جائے تو داستان کربلا، واقعہ کربلا اور یہ حق و باطل کا مارکہ جو ہے یہ نامکمل ہے۔ اور اگر یہ بات کی جائے کربلا میں خاندان رسالت کی خواتین کا کردار جو ہے ناقابل فراموش ہے، اور یہ وہ کردار ہے جو رہتی دنیا تک کبھی ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے لیے قابل تقلید، قابل نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اطہار اور خصوصاً خواتین اہل بیت کا کردار جو ہے یہ صرف خواتین کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے، اسلام کے تمام نام لیوا جو ہے مسلمان جو ہیں ان کے لیے یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یقیناً اگر بات کی جائے کربلا کی تحریک کا اصل پیغام جو ہے کربلا کی اسیر خواتین نے ہم تک آج تک پہنچایا ہے، اور حضرت زینب کا بے نظیر کردار اور قربانیوں سے تاریخ کربلا جو ہے یہ کامل نظر آتی ہے۔ اور اگر بات کی جائے امام حسین علیہ السلام کے مشن کی، آپ کی قربانی کی، اس کو اگر تکمیل تک اس مشن کو پہنچایا تو خواتین اہل بیت نے پہنچایا ہے۔ آج اس اہم موضوع پر بات کریں گے اور سعادت حاصل کریں گے کہ خواتین اہل بیت کے حوالے سے بات کی جائے، آپ کے فضائل پر، آپ کے مناقب پر، آپ کے کردار پر، اور جو آپ نے اسوہ پیش کیا خواتین اہل بیت نے اس پر بات کی جائے، اس جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان شخصیات موجود ہیں یقیناً اپنا اپنا علمی مقام و مرتبہ رکھتی ہیں، اپنے اپنے حلقہ احباب کے اندر ان کا ایک نام ہے، علمی طور پر، فکری طور پر لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو یقیناً قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عائشہ شبیر صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ خانم ام فروہ زیدی صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ دونوں شخصیات ہمارے لیے معتبر ہیں اور اپنا اپنا علمی مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ پروفیسر صاحبہ، پروگرام کا اگر باقاعدہ آغاز کریں تو کربلا کی بات ہم بار بار کرتے ہیں کہ کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے۔ صرف 10 دن کے اندر یہ ذکر کرنا اور خواتین اہل بیت کی بات کرنا صرف 10 دن کے اندر ہم اسے بند نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک پوری زندگی کے لیے ہمارے لیے اسوہ ہے، پوری زندگی کے لیے ایک سبق ہے۔ اگر ان کی فضائل کی بات کی جائے، خواتین اہل بیت کے جو فضائل ہیں، خصوصاً ہم جب بات کرتے ہیں اکثر ہم مرد جو اہل بیت ہیں ان کے فضائل کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جو خصوصاً خواتین اہل بیت کے فضائل اللہ نے قرآن میں اور آقا علیہ السلام نے اپنا فرامین میں بیان فرمایا، وہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خواتین کے باب میں اگر کوئی ایک خوبصورت موضوع کسے کہیں، اور خوبصورت میں ہمیشہ اس حوالے سے کہتی ہوں جہاں پر سیرت اور اسوہ کی بات ہو رہی ہو اور جہاں پر ایک عمل کی بات ہو رہی ہو، اس میں اگر آپ نے ایک بہت اچھوتے انداز میں خانوادہ اہل بیت اطہار میں سے خواتین کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ خواتین جن پر اسلام کو، ایمان کو فخر ہے، اور وہ جو بنیاد ہیں۔ ابھی فضائل اور مناقب کی بات کی، آپ نے کہا کہ ہم مرد اہل بیت اطہار کی تو کرتے ہیں اور خواتین کی بہت کم ذکر ہوتا ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سالار اہل بیت، ان کا اگر تذکرہ نہ ہو تو مردوں کا بھی تذکرہ نہیں، بے شک، کیونکہ اہل بیت اطہار بنتی ہی سیدہ کے نام سے ہے۔ اگر آپ کسی کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ سید ہیں، عطرت مصطفیٰ جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عطرت جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کی اگر کوئی سالار ہیں
سرخیل ہیں تو وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے گھرانے کے چاہے مرد ہیں چاہے خواتین ہیں، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، یا کسی بھی رشتے میں آگے جہاں نسل چل رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطرت جہاں پر چل رہی ہے، وہ اصل میں تربیت کی جو بنیاد ہے وہ اس گھر سے ہے کہ جس گھر کی سالار سیدہ کائنات ہے۔ جی بالکل۔ آپ پھر دیکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چشم نور ہیں، بے شک، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری کائنات کے سارے لوگ، فرشتے کیا، بشر کیا، جنات کیا، سب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول جب سیدہ کائنات تشریف لاتی ہیں تو فرماتے ہیں اے فاطمہ فدا کے ابی و امی، یا فاطمہ اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ کائنات کا مقام و مرتبہ بیان فرمانے کے لیے اتنی خوبصورت بات کی کہ اپنے ماں باپ کو، جو تاجدار کائنات ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، جو محبوب خدا ہیں، وہ کہتے ہیں فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان، اور آقا کھڑے ہو جایا کرتے آپ کے اعزاز میں، اپنی چادر اپنی کملی مبارک بچھا دیا کرتے، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور کیا فرماتے کہ اے فاطمہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تم میرا حصہ ہے۔ تم سے یعنی کہ کیوں فرماتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کہیں آبیاری ہونی ہے، اگر کہیں اس کی ترویج ہونی ہے، اگر کہیں اشاعت ہونی ہے، تو میرے خاندان میں اگر کہ اہل بیت میں اگر کسی کا کوئی کردار ہوگا تو اس فاطمہ الزہرا کی اولاد کا کردار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ کائنات نے بھی اس فرض کو، اس محبت کے قرض کو جو محبوب خدا کی طرف سے ملی اور پھر خدا کی طرف سے ملی، اور کیا خوبصورت تربیت کی اپنی اولاد کی کہ ان کو اس نہج پر لاکے کھڑا کر دیا۔ آپ دیکھیں وہ کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ رب العزت نے بھی اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ فرمایا کہ انما یرید اللہ۔ میں اگلی آیت بعد میں ہمیشہ پڑھتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ کی ارادہ اور اللہ کی چاہت ہے، وہ جو اللہ کی محبت کا قرض اور پھر رسول خدا کی محبت کا قرض ہے، وہ اتنی خوبصورتی سے سر انجام دیا، اس قرض کو اتارا ہے۔ سیدہ کائنات ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ کسی کا قرض رکھتی نہیں ہے، وہ قرض ادا کرتی ہے۔ بے شک۔ اور یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ اگر ان کو اللہ رب العزت نے اور آقا علیہ السلام نے سٹیٹس دیا ہے تو اس کا وہ سٹیٹس کا اللہ اکبر جو اس کے تقاضے ہیں وہ کیسے وہ ادا ہوئے ہیں، اور کیا رہتی دنیا تک کیا مثالیں قائم کی ہیں یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد نے ہی جو ایسی انفرادی جو میں سمجھتا مثالیں قائم کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کائنات میں کہیں اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ ام فرما صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کریں اہل بیت سے محبت کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے محبت کرو اور میرے سے محبت کرو، یہ اللہ کے ساتھ محبت جو یہ تینوں آپس میں لازم ملزوم ایسے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں چاند سے تو پیار کرتا ہوں مگر اسے چاندنی سے نفرت ہے، ایک بندہ یہ کہ سورج تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مگر اسے کرنیں پسند نہیں ہے۔ کیسے مان لیں کہ ایک بندہ یہ کہے کہ آقا سے تو پیار ہے لیکن آقا کے اہل بیت سے پیار نہیں ہے؟ یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو، اور اگر تم اہل بیت سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ سے محبت کرو، اور پھر اللہ کی محبت، تینوں محبتیں لازم ملزوم۔ اور کہہ دیا کہ اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے، جو مجھ سے رکھے گا وہ اللہ سے رکھے گا۔ یہ محبت اہل بیت یہ عین ایمان نہیں ہے؟ بہت خوبصورت جملے آپ نے کہے، اور ان جملوں کو بڑھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ جب تفسیر حدیث قصہ کی بات ہوتی ہے تو وہاں جناب ختمی مرتبت سے مروی ہے، حدیث مبارکہ ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی یولمونی و یولمہم یحزنونی و یحزنہم انا حاربا لمن حاربہم انا سلما لمن سالمہم انا عدوا لمن عاداہم انا محب لمن احبہم انہم منی و انا منکم۔ نبی مکرم نے واضح طور پہ کہا یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ تو میں اسامہ اس بات کو بہت آپ نے بیان جو کر دیا وہ یہی تھا کہ میرا خون، میرا گوشت، میری ہستی ان سے اس طرح منسوب ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ لیکن یہاں ایک خوبصورت جملہ ہے جہاں نبی مکرم نے اہتمام کیا کہ یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں۔ یہ جملہ جو ہے یہ بڑا خوبصورت ہے۔ ایک نسبت ختم مرتبت جو ہے وہ تو بڑی محترم ہے کہ نبی مکرم سے تو آل اطہار ہیں، لیکن آل اطہار کے بارے میں یہ کہنا کہ میں ان میں سے ہوں، تو اس کے بارے میں جو بابت لکھی گئی تو اس میں یہ تفاسیر لکھی گئی کہ جب یہ بات پوچھی گئی
تو پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بارے میں مختصر تمہیں حدیث سے ہی جواب دیتا ہوں کہ میرے جد بزرگوار فرمایا کرتے تھے حسین منی وانا من الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین مجھ میں سے ہے۔ تو یہ تو تھا کہ جناب سید مظلوم کی نسبت یہ رہی کہ وہ نواسۂ رسول تھے، لیکن رسول خدا امام حسین میں سے کیسے ہوئے، یہ ایک فکر کا لمحہ تھا۔ اور جب اس کے بارے میں بہت زیادہ تفاسیر لکھی گئی، بہت زیادہ تفاصیل لکھی گئی، تو اس میں واضح طور پہ یہی کہا گیا تھا کہ اگر کربلا کی سرزمین پہ وقت آخر جناب سید مظلوم سجدہ نہ دیتے تو دین اسلام کا تشخص تباہ ہو جاتا۔ تو ختمی مرتبت کے نام کو قیامت تک جو زندہ رکھا وہ جناب سید مظلوم کے ایک سجدے نے رکھا، وہ سجدہ باوقار کہ جس کے بارے میں پروردگار نے کہا کہ میں نے شہادت عظمیٰ کا درجہ عطا کر دیا، وہ مقام کہ جہاں خدا کی خدائی بچ گئی، جہاں نبی مکرم کی رسالت بچ گئی، جہاں امامت بچ گئی، جہاں یہ کہیے کہ دین بچ گیا، اسلام بچ گیا، ایمان بچ گیا۔ تو یہاں ان کے اگر فضائل کی بات ہوتی ہے تو ان کے گھرانے کی جو خواتین ہیں، لاکھوں درود و سلام ان مقدرات عصمت پہ کہ جن کے بارے میں یہ کہہ دینا، آج کربلا کا واقعہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کربلا کا پس منظر دیکھیے تو 28 رجب المرجب جناب امام سید مظلوم نے مقدرات عصمت کے ساتھ شدید ترین گرم موسم میں مدینہ منورہ کو چھوڑا، اور پھر مدینہ النبی سے جاتے ہوئے بہت گریہ کیا سید مظلوم نے۔ ختمی مرتبت کے مزار پہ آئے، پائینے مزار کھڑے ہو کے سر کو جھکا کے روئے سید مظلوم، اور رو کے آخری جملہ کہا نانا حسین اب کبھی مدینہ نہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب نبی مکرم کے روزے سے رخصت ہونے لگے تو پھر نبی مکرم کی روح اقدس نے ایک مرتبہ پکار کے کہا حسین مجھے قرار نہ آئے گا، میں کربلا تم سے ملنے کے لیے آؤں۔ حسین نے کربلا کو منتخب کر لیا، مقدرات عصمت کی فہرست تیار ہوئی، مروی ہے کہ اس میں 80 کنیزان تھی، مروی ہے کہ اس میں ہاشمی خواتین کی 123 کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ یہ وہ خواتین اور بچیاں تھیں کہ جو اس سفر میں ساتھ چلی۔ 28 رجب المرجب کو یہ کارواں چلا، 5 ماہ کی مسافت، یہ کہہ دینا آسان۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، اور وہ سفر طے کرنا جس کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی معلوم نہیں تھا کب واپس آئیں گے۔ پروفیسر صاحبہ اگر بات کی جائے خواتین اہل بیت کی جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے میں سمجھتا ہوں کردار سے اسلام کو زندہ رکھا اور اسلام کی بقا کی خاطر جو قربانیاں دیں، وہ کون کون سی خواتین تھیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں تھوڑا سا ان کے ناموں کے ساتھ ایلیبوریٹ ذرا کر دیں، وضاحت کر دیں کون کون سی خواتین امام علی مقام کے ساتھ گئی تھیں۔ میں آپ کے تھوڑے سے سوال کو بھی مزید آگے کر دیتی ہوں کہ ابھی دیکھیں چونکہ یہاں یہ اسلام کی بقا کا مارکہ تھا، یہ حق کی بقا کا مارکہ تھا، یہ باطل کے انکار کا مارکہ تھا، تو ایسی کوئی رشتہ وہاں سے ایسا نہیں تھا کہ جو وہاں پر موجود نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا وہ ایک اس کا سینیریو بنایا کہ اس مارکے کے اندر وہ سارے رشتے رکھ دیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر تو یہ رشتہ تھا ہی نہیں، یہ یہاں پر یہ تو بچ گیا تھا، یہ گھر تھا، یہ تو رہ گیا تھا، اس نے اس میں اپنا حصہ نہیں دیا، اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ وہ رشتے، وہ جو نسبتیں تھیں، مثلا اگر آپ سب سے پہلے بات کریں تو وہاں پر ماں بھی موجود ہے، وہاں پر بیٹی بھی موجود ہے، وہاں بہن بھی موجود ہے، وہاں پر آپ کسی کی بہو بھی موجود ہے، کسی کی ساس بھی موجود ہے، وہ سارے رشتے جو آپ کا خواتین کے وہ جو آپ کے گھرانے کو مکمل کرتے ہیں، بالکل صحیح، یعنی کہ کسی کے گھر کے اندر خاندان کی تکمیل ہوتی۔ تو ایک اسلام کی تکمیل کے لیے کیسے ممکن تھا کہ اتنا بڑا خاندان، اتنا بڑا گھرانہ، اس کے اندر وہ لوگ موجود نہ ہوں؟ تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام جب وہاں سے مدینہ پاک سے چلے ہیں اور اپنی جو گھر کی خواتین ہیں اہل بیت اطہار ان کو تیاری کا کہتے ہیں، اور میں کبھی ہم ظاہر اللہ رب العزت نے آپ کو نسبت دی، آپ بھی سید ہیں اور اس آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو نسبت ہے، تو میری ایک بہت زیادہ ایک کہتے فیلنگز ہیں اس وقت میں کہ ایسی خواتین کی تیاری کہ جن کے گھر سے نکلنا اور جن کے گھر کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے گھر کو اللہ رب العزت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن کی رضا میں رب کی رضا ہے، جہاں پر اللہ رب العزت کی بہترین نفوس رہتے ہیں اللہ رب العزت کی مخلوق کے، جہاں پر بندگی کو کمال حاصل ہوتا ہے، جہاں پر بندگی پر اللہ رب العزت فخر کر کے فرشتوں کو کہتا ہوگا کہ یہ دیکھو یہ ہیں میرے بندے،
جو کمال ہیں ایسے اطاعت میں، فرما برداری میں، تابعداری میں، شکر گزاری میں، صبر میں، ہر حال میں اللہ رب العزت کے تابعدار اور فرما بردار بندے اپنی نسبت کی وجہ سے نہیں، اپنے رب کی اطاعت گزاری کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے. وہاں پر آپ نے اپنی ازواج کو بھی کہا ہوگا، سیدہ رباب بھی ہوں گی، سیدہ شہربانو بھی ہوں گی، وہ بھی ہیں نا جو شہزادی ایران رہی ہیں، جن کا رہن سہن بہت وہ تھا ہے. وہاں پر آپ کی سیدہ سکینہ بھی ہیں، سیدہ زینب بھی ہیں، آپ کی کنیزان سیدہ فاطمہ بھی ہیں وہاں، یعنی کہ وہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں، بالکل پورا خاندان ہے نا. تو جب کبھی ایسا کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، میں آج کے دور کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کروں تو یہ نہ سمجھے کہ یہ شاید ایک داستان ہے، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کی زندگی سے اس کو ریلیٹ کیا جائے، اس میں اسباق ڈھونڈے جائیں. اب دیکھیں کہ کوئی کسی کو معلوم ہو کہ ایک پرسن جو جا رہا ہے وہ قربان بھی ہو رہا ہے، بس احادیث موجود ہیں، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ یہ سفر حضرت امام علی پاک کا آسان سفر نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آزمائشوں. اس وقت میں ایک خاتون، ایک ماں، میں اگر سیدہ رباب اور سیدہ شہربانو کی بات کروں، وہ اپنے شہزادوں کو لے کے چل رہی ہیں. حضرت علی اصغر ہے، زیادہ یہی کہ جب وہ چلے ہوں گے وہاں سے تو 3 ماہ کے 2 ماہ کے ہوں گے، یا زیادہ روایات میں یہ بھی ہے کہ شاید دوران سفر ان کی پیدائش ہوئی. اب اگر ان کی عمر کو دیکھیں اور پھر سیدنا علی اکبر کو دیکھیں، حضرت امام علی زین العابدین کو دیکھیں، میں ابھی ان رشتوں سے بات کروں تو ایک خاتون، ایک ماں، میں خود بھی ایک ماں ہوں، وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی تکلیف ہو جائے، اسے کوئی پریشانی ہو جائے، مگر میری اولاد کو نہ ہو، میرے بیٹے، میرے بیٹیاں یہ نرم و نازک اس میں رہیں، محفوظ رہیں. مگر ایک ماں آگے کھڑی ہو جاتی ہے نا کہ مجھے ہو جائے کچھ، بچے بچ جائیں میرے. وہ کیسی تربیت کا کمال ہوگا. وہ میں نے کہا تھا نا کہ سیدہ کائنات کی تربیت تھی اس گھرانے کے اندر، کہ کیسا کمال ہوگا. عکس نظر آ رہا ہے کہ وہیں سے تیاری کروا رہی ہیں وہ مائیں، ان ماؤں کا کردار. میں بہن اور بیٹی اور وہ سارے رشتے جو ان کو بعد میں دیکھ رہی ہوں، اس ماں کا کہ جس ماں نے آگے جا کر اسلام کی بنیادوں میں اپنی اولاد کا خون ڈال رہی ہیں، اس خون کو بہانے کی وہ تیاری کروا رہی ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ کس طرح سے سفر میں لے کے چل رہی ہوں گی کہ اس وقت آپ امام علی پاک کو اپنے والد کی حیثیت سے نہ دیکھیں، انہیں امام سمجھیں، انہیں آقا علیہ السلام کا نائب سمجھیں، انہیں دین کا محافظ سمجھیں، سالار سمجھیں، اور ان سالار کی پیروی اطاعت گزاری میں ان سے پہلے تمہارا خون بہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری شفقت، محبت، یہ اس ماں نے تربیت کی ہے جو سیدہ رباب ہے. میں اب ان کی فیلنگز دیکھنا چاہتی ہوں. میں 2 جملے ظاہر وقت ہے میرے پاس کم، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تربیت فرما رہی ہوں گی تو ان کے دل کی کیفیت، ان کے لفظ، وہ نہیں چاہیں گی کہ ان کے لفظوں کی کمزوری ان کے بچوں کو، سیدنا علی اکبر کو، سیدنا علی اصغر کو کمزور کر دے. اپنے لفظوں میں، جملوں میں انہوں نے حیدر قرار کی جرت رکھی ہے اور اپنے دودھ کی لاج رکھوائی کہا کہ تم سیدہ فاطمہ الزہرا کے پوتے ہو. اور پھر جب وہ خیموں سے نکلتے ہوں گے، ایک تو مدینہ پاک کا تصور ہے نا، کیا منظر ہوگا، خیموں سے جب نکل رہے ہوں گے، جوان بیٹا دیکھیں جس کا علی اکبر 17 18 19 سال کے جن کے بیٹے ہوں گے، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، جب وہ وہاں سے ان کی تیاری کرواتی ہوں گی تو مائیں کہتی ہوں بچا لو اپنے بیٹے کو. آج کے یہی کہتے ہیں نا کہ دین کی خدمت کے لیے نہ نکلنا، یہ دین کی اب یار نہیں یہ بہت مشکل ہے، یہ نہیں کرنا. یہ ہم ایسا کرتے ہیں، لیکن ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی دین پر مشکل وقت آ جائے، اگر کوئی دین پر، آقا علیہ السلام کی ناموس پر، ان کی حرمت پر، حرمت دین پر، حرمت رسول پر، حرمت قرآن پر اگر کوئی ایسی وقت آ جائے تو پھر مائیں رباب جیسی ہونی چاہیے، شہربانوں جیسی ہونی چاہیے. اور یقیناً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بن کے دکھایا نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں جو اس کی جان سے بھی بڑھ کے عزیز نہ ہو. بالکل. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیحہ رحیل قادری صاحبہ، ہمارے ساتھ ہیں، آپ سابق ممبر ہیں اسلامیتی کونسل حکومت پاکستان کی اور ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہیں اور جماعت اسلامی کی عظیم رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اگر خواتین اہل بیت کی بات ہو، میدان کربلا ہو، تو خصوصاً سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو کردار ہے، خطبہ زینب بھی ہے، آج صرف خواتین کے لیے نہیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے لیے، پورے اسلام کے نام لیوا جو مسلمان ہیں ان کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. اور کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے، وہاں سے ہمارے لیے آج کے دور میں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.
میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت اہم موقع پر مجھے یاد کیا. بس اس بات کا افسوس بہت ہوتا ہے کہ ہم ان رول ماڈلز کو جو کہ سارا سال ہمارے لیے رول ماڈلز ہونے چاہیے, ساری عمر کے لیے ہونے چاہیے, ہر وقت کے لیے ہونے چاہیے, ان کو ہم صرف محرم کے ان 10 دنوں میں یاد کرتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس بات کا مجھے بس ذرا گلہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ میں خود اس میں شامل ہوں, ہمارا میڈیا اس میں شامل ہے, ممبر و محراب اس میں شامل ہیں کہ ہم صرف محرم کے 10 دنوں میں کیوں ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں جو کہ سارا سال اور ساری عمر ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے, اور ہم صرف انہیں صرف لفظوں میں بیان کرتے ہیں, اور وہ جب ہم صرف لفظوں میں بیان کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے عمل اور کردار میں پھر وہ کردار نہیں ڈھلتے. اس لیے سب سے پہلی ضروری بات یہ کہ ہم حضرت زینب سے لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج کے دور کی تمام جو مسلم خواتین ہیں ان کو یہ یعنی پیغام دیں کہ یہ خواتین ہمارے لیے ساری عمر کے لیے رول ماڈل ہیں. صرف میدان کربلا نہیں بلکہ ان کی پوری زندگی اس میدان کربلا کے لیے جس جدوجہد میں گزری, اس کی تیاری کے لیے. یہ تو صرف 10 دن ہے نا, لیکن جو ان کی پوری عمر ہمارے سامنے ہے, اور یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مسلم علماء کا کہ انہوں نے ان کی ہر چیز کو زندہ و جاوید رکھا ہے, انہوں نے اس تاریخ کو ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے. تو جب آپ نے بی بی کی بات کی تو بی بی سلام اللہ علیہا تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے جو خطبے ہیں وہ ہر دور کی یزید کو شرمسار کرنے والے خطبات ہیں. بالکل صحیح. ان کا جو کردار ہے, انہوں نے ہمارے لیے مزاحمتی جو ایک کردار اور صبر و استقامت کا وہ کوہ گرا جو ہمارے لیے, اور وہ خود کہتی ہیں کہ میں ثانی زہرا ہوں. تو یہ یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لاڈلی بیٹی تھی اور بہت ہی زیادہ لاڈلی بھی تھی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی. تو ان کو نا آج کی نوجوان بچیوں کے لیے کیسے ہم رول ماڈل بنائیں, یہ ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے. کہ ہم آج کے دور کی جو نوجوان بچی ہیں وہ بجائے یہ کہ فلم اسٹاروں کو اور ماڈل گرلز کو اور ان کو جن لوگوں کو ہمیں نہیں رول ماڈل بنانا چاہیے, ہم انہیں ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ہمارے اخبارات, ہمارے میڈیا انہیں کو ہیروئنز کی طرح, ہیروئنز تو ہماری اسلامی دور کی یہ ہیں, ان کو رول ماڈل ہونا چاہیے, اور ہمیں ان کو اسباق میں, نصاب میں, میڈیا میں, ہر چیز میں ہمیں ان کی چیزوں کو سارا سال ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا, میں انگلینڈ میں ایک آن لائن ایک اس میں شریک تھی, تو ان کے رہنما جو تھے وہ برمنگھم مسجد کے خطیب سے بڑی پیاری بات کہی, کہا کہ ان سارے رول ماڈلز کو آپ اپنی نوجوان نسل ایون کہ اپنے شیرخوار بچوں کے ذہنوں میں اس طرح ان کی محبت کو راسخ کریں جیسے آپ ان کے ذہنوں میں اپنے ماں باپ کی یہ نانا ہے, یہ نانو ہے, یہ دادا ہے, یہ دادی ہے, یہ ماموں ہے. ہم مائیں نا سارا دن اپنے بچوں کو ان رشتوں کے بارے میں بتاتے ہیں نا, انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ آپ اپنے ننھے بچوں کو بھی ان ہستیوں کی محبت اپنے دودھ پلانے کے وقت سے ان کے ذہنوں میں ڈالا کریں, تاکہ وہ ان کو ایسے ہی پہچانے جیسے وہ اپنے نانا نانی کو پہچانتے ہیں, جیسے اپنے دادا دادی کو پہچانتے ہیں, جیسے اپنے محبت کرنے والے رشتوں کو پہچانتے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں ہم ان کی یہ کہانیاں, لوگ نا یہ ہمارے بچے سارا دن فضول کارٹون دیکھتے ہیں. میں کبھی کبھی بیٹھتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ تو میں کہتی ہوں کہ اس میں نہ دین کا کوئی وہ تصور ہے, نہ دنیا کا کوئی تصور ہے, ایک مٹیریلسٹک سی, ایک انہونی سی دنیا. ہمیں ان کرداروں کو ان بچوں کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہیے. ان کے لیے نئے جو طریقے زندگی کے ہمارے یہ ٹولز آئے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے سے ہمیں ان کرداروں کو ان کے سامنے زندہ و جاوید کرنا چاہیے. کتابیں لوگ نہیں پڑھ رہے تو ان کی ویڈیوز ہم ان کی شکلیں نہیں بنا سکتے, تو ان کے کردار تو کسی ایک ایسی چیز میں ڈھال سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں
ان سٹوریز کو راسخ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑا خوبصورت میسیج دیا. یقیناً ان ہستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم تجدید دے رہے ہیں. واقعی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صرف 10 دنوں کے لیے ہم پہ پابندی نہیں ہے کہ ہمیں صرف 10 دن کے اندر ہی ان ہستیوں کو ذکر کرنا ہے. یہ ہستیاں تو ہماری زندگی میں یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے، ان کے کردار جو ہے یہ ہمارے لیے پوری زندگی میں رول ماڈل ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، بچیوں دونوں کو، بیٹوں بیٹیوں کو، دونوں کو ہم نے ان کی سیرت کو پڑھانا ہے، ان کے کردار کو پڑھانا ہے. کس طرح انہوں نے دین کی بقا کی خاطر اپنی جان تک جو ہے قربان کر دی ہے، اپنے اولاد قربان کر دی ہے، اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اس دین کی بقا کی خاطر. تو یہ جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی تجدید عہد کرنا ہوگا. اور یقیناً یہ کربلا کے جو ایام ہیں، محرم کے جو ایام ہیں، ان میں ہمیں تجدید عہد کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کچھ جو اقدامات کیے، کیا کچھ پیرامیٹر جو ہیں ان کو اپنایا اہل بیت کے ان کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے، اور کون سے ابھی باقی ہیں، کس طرح ہم اس پر چل سکتے ہیں. یقیناً ہمیں اپنی اولاد کو بچپن سے یہ کردار سازی کرنی ہوگی، ان کو یہ نفوس قدسیہ کا جو ہے ذکر سنانا بھی ہوگا اور ان کی سیرت سے آگاہ بھی کرنا ہوگا. ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کے اس موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اسکالر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. پروفیسر صاحبہ، ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی یہ بات کہہ رہے تھے اور سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے. ہمارے ساتھ خانم صاحبہ بھی موجود تھیں. خانم صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کریں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کی، اگر بات کریں شہید کربلا کی اور خاتون کربلا کا ذکر نہ کریں تو کربلا کی جو میں سمجھ داستان ہے، کربلا کا یہ مارکہ جو ہے کو باطل کا، یہ مکمل نہیں ہوتا. حضرت زینب نے جس طرح خواتین کی سپہ سالاری نہیں بلکہ بعد میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو اس پورے قافلے کی سپہ سالاری کا حق ادا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں امام حسین علیہ السلام کے مشن کو تکمیل تک پہنچایا ہے، وہ کیا کردار ادا کیا؟ جی خیر صاحب، بہت خوبصورت داستان کربلا، اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ پریکٹیکلی اس کے لیے ایفرٹس ہونی چاہیے کہ یہاں یہ کردار جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ ویڈیوز کی صورت میں نہ ہو لیکن کسی اور کائنڈ میں جو ہے یہ پراپر سوشل میڈیا کو بھی چاہیے کہ ان کرداروں کو باقاعدہ طور پہ ان کی ہسٹوریکل جتنی بھی ریالٹیز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے کہ جو ڈھکے چھپے ہوئے کردار کربلا کے ہیں وہ بڑے فیوریبل ہیں. کہ جہاں آپ نے ذکر کیا شہزادی جناب حضرت زینب عالیہ کا، تو وہاں یہ بات کہتی چلوں گی کہ کربلا میں خواتین کی جو سالار بی بی ہیں انہیں جناب سیدہ زینب عالیہ بے شک کہا جاتا ہے، اور ان کی جرت اور ان کا عزم اور ان کا یقین اتنا کامل تھا اپنے پروردگار پہ کہ 5 ماہ کے بعد، میں نے جہاں بات چھوڑی وہیں سے بات جو ہے وہ کنیکٹ کروں گی، کہ 5 ماہ کے بعد جب یہ سرزمین خطہ کربلا پہ پہنچے اور کربلا پہ جب پہنچنے کے بعد وہ رات آئی کہ جسے شب عاشور کہا جاتا ہے، شب عاشور کی وہ رات کہ جس رات میں امام عالی مقام نے رات کو 3 حصوں میں منقسم کیا تھا، کہ جہاں مولا نے پہلا خطاب جو کیا وہ اپنی بیویوں سے کیا اور اپنی بیویوں کو صبر کا درس دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میری شہزادیوں، آپ کے لیے کل جو مارکہ ہوگا وہ کربلا کے مارکے سے زیادہ مشکل ہوگا. ہماری میتیں پڑی ہوں گی اور آپ کو پابند رسن کیا جائے گا، لیکن آپ نے صبر و استقامت کا وہ کردار کر کے دکھانا ہے کہ قیامت تک کائنات کی جتنی خواتین ہیں وہ آپ کے صبر کے جذبے کو سلامی پیش کرتی رہی. دوسرا حصہ اپنے اصحابہ اجمعین کے ساتھ گزارا. تیسرا حصہ عبادت خدا میں صرف کیا، اور پھر جیسے ہی صبح عاشور ہوئی اور پھر اس کے بعد قربانیاں پیش کی جاتی رہی، تو وہاں بیویوں کے کردار اتنے مضبوط ہیں کہ مورخ لکھتا ہے کہ جناب سیدہ زینب عالیہ کے 2 بیٹے اون و محمد کے نام سے جنہیں تاریخ نے رقم کیا، شہزادی نے اپنے دونوں بیٹے لیے اور لے کے جناب سید مظلوم کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے مولا و آقا، آج یہاں نصرت دین کی خاطر میرے دونوں بیٹے آپ کے لیے اس طرح ہیں کہ جیسے
जनाब हज़रत इब्राहीम ने आतात खुदा में अपनी बेटी की कुर्बानी दी, मैं अपने बेटे हदिया करती हूँ बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में। और फिर ये कितना खूबसूरत जज्बा है कि जहाँ एक माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से पेश करती है, किस लिए कि इस्लाम का चिराग रोशन रहे, कि खून दरकार था दीन इस्लाम के चिराग को, और बीबी ने अपनी गोद के पले पेश किए। उसके बाद शहजादे अली अकबर की मिसाल देखिए, सैयद मज़लूम की वो ज़ौजा के जिन्हें जनाब उम्मे लैला कहा जाता है, जनाब उम्मे लैला का रासिक किरदार देखिए। तमाम शब बीबी अपने बेटे को ये कहती रही है, अली अकबर ऐसी जंग करना, ऐसा हर्बकारी का मार्का करना कि क़यामत तक तारीख़ ये लिखे कि लैला के लाल ने हक़ अदा कर दिया ख़त्मी मरतबत की मोहब्बत का। और फिर ऐसा ही हुआ कि जब बर्छी लगी तो एक मरतबा पुकार के कहा, माँ तुम मुझ पे फ़ख्र करना कि क़यामत के रोज़ जब मैं तुमसे मुलाकात करूँगा और फिर मेरे नाना मुझे जामे कौसर पेश करेंगे तो गवाह रहना कि मैं दुनिया से प्यासा गया हूँ। फिर जनाब शहज़ादा कासिम की वालिदा, जहाँ जनाब उम्मे फरवा की बात आती है, वो बीबी है। मैं समझती हूँ, मैंने करबला जब भी ज़ियारत के लिए मैं गई तो मुझे करबला में सबसे कर्बनाक जो किरदार बीबी का नज़र आया, जो बहुत कसम पुरसी की हालत में, जो बयान नहीं कर सकी, जो बेवगी में अपनी ज़िंदगी बसर करके 13 साल का लाल लेके आज़म करबला हुई। और फिर करबला में जब शहज़ादा कासिम को रुखसत किया, हर माँ की लाल जो लाल गया उसकी मैयत आई, हर माँ ने मैयत ली, मेरे मौला मैयतें उठा के लाए, माँओं ने बयान किए। शहज़ादी उम्मे फरवा वो मज़लूम माँ है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि जब शहज़ादा कासिम ज़ीन से ज़मीं पे आए तो अशकिया के घोड़े दाएँ के बाएँ दौड़ने लगे और फिर शहज़ादे का जिस्म जो था पामाल हो गया। जब आवाज़ दी लब्बैक या इमाम, तो मेरे मौला ने पलट के देखा तो सरज़मीन अर्ज़ करबला के हर खित्ते से सदा बुलंद हो रही थी। अपनी फटे हुए कबा के दामन को बिछाया, कभी एक टुकड़ा उठाया, कभी दूसरा टुकड़ा उठाया। शहज़ादी उम्मे फरवा ने देखा कि सैयद मज़लूम वापस आ रहे हैं और मेरे मौला ने पुश्त पे किसी मैयत को नहीं उठाया हुआ। तो एक मरतबा बेकरार होकर कहा, फ़िज़ा कहीं यतीम समझ के मेरे मौला मेरे बेटे की मैयत छोड़ तो नहीं आए। तो सैयद मज़लूम ने गिरिया करके कहा, ए मेरी बीबी, अस्सलाम अलैकुम जबल सब्र, ए सब्र की पहाड़ बीबी, मेरा आप पे सलाम है। बीबी आपके बेटे की मैयत है। तो देखिए जनाब उम्मे फरवा ने मैयत जब देखी तो वो एक गठड़ी में थी। इसका जवान बेटा जाए और मैयत गठड़ी में आए तो वो माँ क्या कहती है? पहला जुमला का है, क्या क्या सब्र है। और यकीनन जो मुकाम शुक्र जो था उसके ऊपर फायज होकर इन ख़वातीन ने, मैं समझता हूँ, फायज होकर दिखाया। और जिस तरह अपने लाल अपने हाथों से मैदान करबला में भेजे कटवाने के लिए, ये प्रोफेसर साहब बात करना तो बड़ी आसान है। आज हम एक प्रोग्राम में बैठ के टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर बात कर रहे हैं और ये हमारे लिए तो बड़ी आसान होगी, लेकिन अगर इसका तसव्वुर किया जाए करबला के मैदान का तो ये यकीनन तसव्वुर करना भी मुश्किल हो जाता है। और जिन्होंने ये कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिन्होंने अपने खानवादा पेश किया, जिन्होंने अपने लाल पेश किए हैं अल्लाह के राह में कटवाने के लिए, उनका हौसला, उनकी इस्तकामत, क्या अजीब इस्तकामत थी। हज़रत ज़ैनब ने जब ये सारा वाक़या हो गया करबला का, तमाम शहादतें हो गई, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिस तरह हिफाजत करके दिखाई और उनके, मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनके साथ आपकी फ़रेफ्तगी थी और दरबार यजीद के अंदर जिस तरह आपने उनके ऊपर अपने ढाल बन के दिखाया, वो क्या मंज़र था और किस तरह आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिफाजत फरमाई? देखिए समा भी चूँकि बड़ा एक ऐसा माहौल बन गया है, एक ऐसा मंज़र है जहाँ कुर्बानियों की दास्तान रकम है, वहीं पर हम उन ख़वातीन को सलाम पेश कर रहे हैं कि जिनके लाल उस पर सैयदा की लाल पर कुर्बान हुए। और जो सैयदा का लाल है वो अपने खलीफतुर रसूल बनकर अपने नाना पे कुर्बान हुए, और वो अपने नाना पर नहीं बल्कि अल्लाह के दीन पर कुर्बान हुए। आपने भी एक सवाल किया था तो मेरे जहन में उस वक़्त से वो सवाल घूम रहा है कि जब इमाम अली पाक शहीद हो गए और सब कुछ हो गया तो कैसे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सलारी की। अल्लाह अकबर। मुझे लगता है लंबा तवील सफ़र है और वो सैयदना इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन को बचा कर ले जाना, वो सिर्फ इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन नहीं थे, वो नस्ल रसूल के अमीन थे। वो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की नस्ल के अमीन थे, वो इतरत रसूल के अमीन थे और उनकी हिफाजत का ज़िम्मा भी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हिस्से में आया। वो जहाँ दीन की उस बका की हिफाजत कर रही थी जिस बका के लिए सैयदना इमाम अली मुकाम ने कुर्बानी दी, शहीद हुए, तो पहला उनका जो मकसद था
وہاں جہاں پر انہوں نے اپنے اس غم کے عالم میں، اس ماحول میں کہ جہاں پر آگ ہے، خیمے جل رہے ہیں، اشقیاء کی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ بجایا جا رہا ہے، الارم بجایا جا رہا ہے، خوشی کے تازیانے بجائے جا رہے ہیں اور سب کچھ ہے، اس عالم میں اپنے مقصد کو مد نظر رکھنا، پیش نظر رکھنا، اور اس مقصد کے لیے اپنی جرت کو مجتمع کرنا، اپنے حوصلے کو مجتمع کرنا، یہ صرف حیدر کی بیٹی ہی کر سکتی تھی، وہ خیبر شکن کی بیٹی ہی کر سکتی تھی۔ اور آپ نے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھا، اس مقصد کو، وہ جو اصل مقصد تھا سیدنا امام علی مقام کی شہادت کا، اسے کہیں گم نہیں ہونے دیا، بغاوت کے، وہ جو بغاوت کا ایک انہوں نے لبادہ تھا نا، اس بغاوت کے لبادے کو اوڑھنے نہیں دیا، اس حق کو ایسے آشکار رکھا، بالکل آشکار کیا، کس کے ساتھ؟ اپنے ان لفظوں کے ساتھ اور اپنی جرت کے ساتھ، اس دین کی بھی حفاظت کی اور امام علی زین العابدین کو بچا کر اطرت رسول کی بھی حفاظت کی۔ تو اسلام پر جو بھی آپ نے جو شروع کیا تو کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ثقلین ہیں، یہ جو دو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری قرآن اور ایک میری سنت یا میرے اہل بیت اطہار، میری اطرت۔ تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو شریکۃ الحسین، انہیں شریکۃ الحسین اس لیے بھی کہا جاتا ہے، باقی پتہ نہیں کچھ کہتے ہوں یا نہ کہتے ہوں، لیکن میں اس لیے بھی کہتی ہوں کہ وہ اس مقصد میں شریک ہیں، جو مقصد شہادت امام حسین ہے وہ اس مقصد میں شریک ہیں، وہ سفیرہ انقلاب ہیں، وہ سفیرہ کربلا نہیں ہے، وہ سفیرہ دین مصطفیٰ ہیں، وہ محافظہ دین مصطفیٰ ہیں۔ انہوں نے اس وقت میں اس حدیث پاک کے مصداق اپنی آقا علیہ السلام کی اطرت کو، سنت کو، دین کو، قرآن کو محفوظ کیا، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے پیغام سے، اپنے علم سے، اپنی جرت سے، بہادری سے۔ یہ میں سارے لفظ اس لیے بول رہی ہوں، یہ لفظ اس کے مصداق نہیں ہے، حق نہیں ادا کرتے، یہ بول اس لیے رہی ہوں تاکہ آج کی عورت سمجھ لے کہ وہ پیغام کربلا وہ ایک داستان نہیں ہے، وہ ایک سٹوری نہیں ہے، وہ کوئی ایک قربانی کا ہے، وہ ایک درسگاہ ہے، اور وہ ایسی درسگاہ ہے کہ جہاں سے یہ سارے لفظ عمل کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس وقت میں کھڑے ہو کر سالار بنتی ہے، کس قافلے کی؟ قافلہ حسینی کی نہیں، وہ قافلہ محمدی کی، وہ قافلہ حق کی، اس قافلہ حق کے لیے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتی ہوں کہ حق کا نعرہ بلند کرنا بخاری صاحب بڑا آسان ہے، کچھ آسان ہے، بہتر ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ نیکی کریں، یہ نیکی کریں، یہ حق ہے، یہ نماز پڑھ لیں، یہ عبادت کریں۔ کبھی ذرا باطل کا انکار کر کے دیکھیں، باطل کے سامنے کھڑے ہو کے باطل کا انکار کر کے دیکھیں کہ یہ جرت کس کے اندر ہے۔ یہ جہاد تو جہاد افضل ہے نا، یہ جہاد ہے کہ ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ میں اس کو مکمل اگر کروں کہ ظالم جابر صرف نہیں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس وقت کہ آپ ماحول کو دیکھیں، جو نام نہاد مفتی جو دین کو بیچنے والے ہوتے ہیں وہ فتویٰ دے چکے ہیں، وہ ان کے درباری بن چکے ہیں، سارا ماحول ایک بادشاہت کا، ایک روب، ایک ہیبت، ایک جلال، وہ جو پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے، اس کے اندر کھڑے ہو کے امام علی زین العابدین کی ڈھال بن کر، صرف وہ ڈھال علی زین العابدین نہیں ہے، وہ ڈھال دین مصطفیٰ بن کر ایسی انہوں نے ڈھال پکڑی ہے جو ڈھال خیبر میں تو نظر آتی تھی علی کے ہاتھوں میں، مگر سیدہ زینب نے ایسی بن دیکھی ڈھال پکڑی ہے اور بے تیغ لڑی ہے زینب، کس کے لیے؟ حق کے لیے۔ اللہ نے انہیں حق کی تصویر بنایا ہے۔ اے امت مصطفیٰ کی بیٹیوں اور بیٹوں، مردوں اور عورتوں، یہ سن لو کہ اس وقت میں اگر علی کی بیٹی ڈھال بنی ہے تو آج ہمارے لیے، آج اگر ہم دین پر قائم ہیں، دین ہمارے پاس اصل شکل میں محفوظ ہے، وہ سیدہ زینب اور خواتین کربلا نے جو تکمیل کی ہے حضرت امام حسین کے مقصد کی، جو آپ نے کہا کہ شریکت الحسین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد کے اندر بھی شریک تھیں، اور جو مقصد جو ہے اس کی تکمیل کی وہ سیدہ زینب اور باقی جو خواتین کربلا ہیں انہوں نے کی ہے۔ اور آج یقیناً یہ حق بنتا ہے کہ ہم یقیناً جو نفوس قدسیاں ہیں ان پر درود و سلام پڑھیں، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ تذکرے کر رہے ہیں بار بار تو یہ تذکرے کرنے کا مقصد، جس طرح خانم صاحبہ نے فرمایا، پروفیسر صاحبہ نے فرمایا، ڈاکٹر سمیہ رحیل قاری صاحبہ بھی فرما رہی تھیں کہ مقصد تو یہ ہے کہ یہ کردار جو ہم بیان کرتے ہیں، ان کرداروں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اپنی اولادوں کو اور اپنے میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جو ہمارے اپنی تربیت گاہیں ہیں وہاں پہ ہم ان کرداروں کو پڑھائیں، اور ان کرداروں کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کرداروں کو راسخ کیا جائے، راسخ کر کے یہ پیغام دے دیا جائے کہ امت مسلمہ آج بھی اسی نہج پہ کھڑی ہے جو فکر حسینی ہے، اور فکر حسینی پہ کھڑا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو اصل شکل میں آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ خواتین اہل بیت کا جو کردار ہے یہ رہتی دنیا تک خواتین اسلام نہیں تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، اور یقیناً کربلا کی خواتین کے جو اعمال ہیں ان کی بے نظیر لسانی جو کردار ہے وہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بے مثل جو اثار ہے اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں کبھی بھی اس کو ناقابل فراموش جو ہے بنانا ہے، اور اس کے لیے جو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے وہ یہی کردار ہے کہ ہم نے یہ زندگی کا مقصد بنانا ہے کہ دین کی سرفرازی کے لیے ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کیوں نہ کرنا پڑے، ہمیں دین کی بقا کی خاطر اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی بقا کی خاطر ہمیں قربان کرنا ہے۔ اور یہ 10 دن جو ہیں یہ ہمیں تجدید عہد کرنا ہے، ہمیں عہد یہ کرنا ہے کہ ہمیں فکر حسینی کا علمبردار بن کر ہمیں یہ پیغام جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد تھا اس پیغام کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اور اس دعا جذبے کے ساتھ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں ہمارا جو محشور ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ فرمانا، اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمانا۔ ناظرین کرام آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔